گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے, جو بچہ نیک بن گیا ابا اماں سے بدتمیزی شروع کر دی, ابا ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ابا تو فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ابا اس عمر میں یہ اچھا لگ رہا ہے. ابا کہتا ہے یار میرا بیٹا جو ہے نا میرا باپ بن گیا ہے, وہ دوسرا وہ دیندار نہیں ہے, وہ تمیز سے میرے ساتھ پوری فلم دیکھ کے اٹھتا ہے وہ. وہ بڑا فرمانبردار ہے, نہ کبھی چون چنا کرتا ہے. اور یہ دیکھو ہر وقت تو ہونا یہ چاہیے کہ بھائی وہ جو مرضی کر رہے ہیں یار, آپ کو ابا اللہ نے مجھے حکم کیا دیا ہے, میں آپ کے سامنے آواز اونچی نہ کروں, ٹھیک ہے. ہاں آپ مجھے کہیں گے کہ بٹن دبا کے فلم لگا دو, یہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ گناہ میں تعاون میرے لیے جائز, میں زیادہ سے زیادہ خاموشی اختیار کر سکتا. کیا کروں گا میں؟ کل خاتون نے مسئلہ پوچھا نا جو میں چینل پہ ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ میں اپنے ابا اماں کو سمجھا رہی ہوں, وہ ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں, وہ ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں, سمجھا کے تھک گئی, ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار. میں نے کہا آپ سمجھا کے تھکی کیوں ہو؟ ایک دفعہ سمجھا دیا تھا کافی ہے, اس کے بعد ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں سمجھیں گے بھائی, وہ ماں باپ ہیں, وہ کہیں گے تو ہمارا باپ تھوڑی ہے جو ہمیں سمجھانے کے لیے آیا ہے, ہم نے تجھے جنا ہے یا تو نے ہمیں جنا ہے. صحابہ کی سیرت دیکھیں نا کیسے اپنے والدین پہ محنت کی ہے. حضرت ابو بکر کیسے ایمان میں مضبوط, اپنے بوڑھے والد کو بڑے آرام سے محبت سے تبلیغ کی, وہ ایمان نہیں لائے تو اپنے حال پہ چھوڑ کے دعائیں مانگ, کب ایمان لے کر آئے ہیں؟ جب مکہ فتح ہوا نا تو حضرت ابو بکر اپنے بوڑھے والد کو لے کر آئے کہ میرے والد بھی کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں. سفید داڑھی تھی ان کی. اتنے عرصے ابو بکر نے کوئی ان پہ زبردستی نہیں کی اور کوئی ٹارچر کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اب تو ساری دنیا ایمان لے آئی, آپ تو لے کر آؤ نا. نا بھائی کیسے, وہ اور ضد پہ آئیں گے نا. وہ جب مکہ فتح ہو گیا ان کے ابا کو سمجھ میں آیا بھائی اسلام ہی برحق ہے, تو اپنے بیٹے سے کہا فوراً پیغمبر کی خدمت میں ان کو لے کر آئے. اور سفید داڑھی تھی, سفید بال تھے, تو اسی موقع پہ نبی نے فرمایا کہ ان بالوں کا رنگ تبدیل کر لو, خضاب لگاؤ. کالا خضاب جائز نہیں ہے, خوب سمجھ لو, لال یا براؤن اس طرح کا. تو کیونکہ آپ نے اسی حدیث میں فرمایا وجتنبوا السواد, کالے سے کیا کرو اجتناب. یہاں سے بات آگئی, لوگ مجھے کہتے ہیں کہ شاید میں اپنی داڑھی کالی, ایک تو میرے سر کے بال بائی نیچر کالے ہیں, یہ سمجھ لیں آپ, وہ اس میں کچھ سچی مچی کے ایسے ہیں, حالانکہ میری عمر کے جتنے لونڈے لپاڑے ہیں نا آدھے سر ان کے سفید ہو گئے. اب یہ کیوں ہے؟ حالانکہ میری کوئی ایکسٹرا کوئی خاص صحت بھی نہیں ہے, شاید شادیوں کی برکت سے اللہ نے بچا کے رکھا ہے, یہی مجھے تو سمجھ میں آتا ہے, اور تو کوئی وجہ سمجھ. دوسرا, داڑھی میں بہت سے بال سفید ہیں, میں اس میں کالا کولا نہیں لگا رہا, میں اس میں لائٹ براؤن کلر لگاتا ہوں, لیکن وہ کالے بالوں میں چھپے لگ رہا کیا ہے, تو اس لیے بدگمانی ہو سکتا ہے. کسی نے مجھ پہ اعتراض کیا تو نہیں, لیکن کسی کو بدگمانی ہو سکتی ہے کہ پتہ نہیں کالا کولا, میں کالا کولا بال کالے نہیں کرتا. آپ کے بال اگر چند بال سفید ہو نا تو پھر آپ اگر اس میں لائٹ براؤن بھی لگائیں گے تو وہ باقی کالے بالوں میں چھپ جاتے ہیں, وہ تو وہ جائز ہے لائٹ براؤن یا براؤن لگانا, لیکن اتنا براؤن اتنا ڈارک دیکھنے میں کالا لگے, اس کا کلر اتنا گہرا ہوتا ہے نا, وہ جائز نہیں ہے, وہ کالے ہی کے حکم میں آئے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ابو بکر کیا. اچھا یہ بتا دوں, 4 شادیوں کی برکت سے بال تو شاید کالے رہتے ہوں, لیکن بال رہتے ہیں نہیں, یہ ذہن میں رکھیں آپ. کہیں آپ کہیں کہ اب ہم کالے بال کے لیے 4 شادیاں کریں گے, تو اس کی تو شاید میں گارنٹی تو نہیں, لیکن میں شاید یہ پیشگوئی کر سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کے بال سفید نہ ہو, لیکن بال رہیں گے نہیں رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اگر رہ گئے تو کالے رہ جائیں گے, نہ رہیں گے نہیں, کیونکہ میرے آدھے بال غائب ہو چکے ہیں, یہ تو یہاں سے رہ گئے. تو کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں, حضرت ابو بکر اپنے والد کو لے کر آئے, کتنی محبت سے, پھر کلمہ پڑھا, کتنے خوشی ہوئی ہوگی حضرت ابو بکر, کتنا غم ہوا ہوگا جب وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے, لیکن کوئی زبردستی نہیں, تمیز. تو دیندار لوگ اپنی ابا سے اپنی اماں سے تمیز سے بات کریں, بچھ جائیں ان کے سامنے. بھائی ابا کو لگے کہ اللہ کرے یہ دوسرا جو میرے ساتھ فلم دیکھ رہا ہے یہ بھی فلم چھوڑ کے توبہ کر لے, یہ نہ ہو ابا کو کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, ایک بنا وہ یہ ہمارے لیے کیا بن گیا, ٹینشن بن گیا. اور اپنے اختیارات سے آگے نکلنے کی کوشش کبھی بھی مت کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح میرے بھائی جن کے شادی ہو جاتی ہے, بیوی دیندار پہلے سے اگر نہیں ہے, پھر تو آپ کیسے زبردستی کر سکتے ہو؟ پہلے سے دیندار ہے پھر بگڑ گئی تو پھر آپ کہہ سکتے ہو بھائی ہم نے تو دیندار سمجھ کے شادی کی, لیکن اگر پہلے سے نہیں ہے تو پھر تمیز سے ہی وہ آئے گی, سختی سے. آج کل بیگم کنٹرول میں نہیں آتی اور تم اسلام آباد پہ اور ریاست پہ چڑھائی کی بات کرتے ہو یار, خلافت کے ہیں کیا فضول قسم کی بات ہے. جو رہاس آیا نا وہ بھی جائے گا. باقی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں کہیں بھی جہاد نہیں ہو رہا, اس کا میں قطعاً منکر نہیں ہوں, جہاد تو قیامت تک چلتا رہے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی ہی ریاستوں کے خلاف اگر کھڑے ہو گئے تو جو تھوڑا بہت ہے نا اس سے بھی جاؤ گے. بعض ملک تو ایسے ہیں جن میں کوئی اسٹیبل گورنمنٹ ہے ہی نہیں نا, ان میں تو غیروں نے قبضے کی کوشش کی, وہاں کی عوام کھڑی ہوئی, لڑائی کی, وہ تو 100% برحق جہاد ہے. جہاد کے منکر نہیں ہے, جہاد کا موقع اور اہل کون ہے, جگہ کون سی ہے, یہ ساری چیزیں جب تک اس پہ ڈسکشن نہ ہو وہیں اٹھ کے نہیں ایک ایسی تحریک شروع کر دو جس کے فائدے کے بجائے نقصان ہو. تو کافی ہو گیا میرا خیال ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.